بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ہم کو بتائیں 7 سال ہوئے ہیں ابھی گئی نہیں، اس کا مطلب نکاح ہو گیا. گئی نہیں مطلب نکاح ہو گیا ہے. اور بدائی کے وقت لڑکا نہیں آیا، کہتا ہم نہیں لے جائیں گے. تو اگر نکاح ہو چکا ہے تو جب تک طلاق نہیں ہوگی یا فسخ نہیں ہوگا تو نکاح باقی رہے گا. اب اگر لڑکا زیادتی کر رہا ہے، بالکل ہی منمانی کر رہا ہے اور عورت کو یوں ہی لٹکائے رکھے ہے، تو اس کو سمجھا بجھا کر کے اور سمجھانے بجھانے سے بات نہ آئے تو سختی کر کے مجبور کر کے بھی طلاق لی جا سکتی ہے. لیکن جب تک طلاق نہیں ہو جائے گی، یا اگر قاضی کے وہاں مقدمہ پیش ہو، شرعی پنچایت میں پیش ہو، اب یہاں اسلامی حکومت تو ہے نہیں جو شرعی پنچایت میں آپ پیش کر سکتے ہیں، تو وہ جو دودھارا میں تو وہ اعلان کریں گے، بلائیں گے، نہیں تو پھر وہ فسخ کر دیں گے. لیکن بغیر کسی کارروائی کے نکاح ختم نہیں ہوگا. اصل میں نکاح کے بارے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی یہ باقی رہتی ہے. لیس لنا عبادت شرعت الی ان تبقى فی الجنہ الا النکاح والایمان. یہ بخاری در مختار میں اس طرح ملتی جلتی کوئی عبارت ہے کہ ہمارے یہاں اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے جو زندگی بھر باقی رہے اور پھر مرنے کے بعد جنت میں بھی رہے، سوائے نکاح اور ایمان کے. نکاح اگر ہو گیا اور رشتہ برقرار رہا اور میاں بیوی موت تک اس رشتے کو باقی رکھے تو مرنے کے بعد بھی یہ جوڑا آخرت میں ایک ساتھ رہے گا. اسی نکاح کی بنا پر وہاں آخرت میں ساتھ رہے گا. اور ایمان یہ سب سے بڑی عبادت ہے، عبادتوں کی جان ہے، عبادتوں کی بنیاد ہے. تمام عبادتیں اسی کے ذریعے قبول ہوتی ہیں. ایمان نہ ہو تو ساری عبادتیں بیکار ہیں، قابل قبول نہیں ہیں. تو مرنے کے بعد اور عبادتیں باقی نہیں رہیں گی. وہاں نماز کا حکم باقی نہیں رہے گا، روزے کا باقی نہیں رہے گا، حج اور جہاد کا باقی نہیں رہے گا، پردے کا باقی نہیں رہے گا. البتہ کیا رہے گا؟ ایمان باقی رہے گا، بلکہ اور مضبوط ہو جائے گا. یہاں ایمان بالغیب، وہاں ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا. یہاں جو وعدے ہیں وہاں ان وعدوں کو ہم پورا ہوتا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے وعدے براہ راست مسلسل ہر آن پورے ہوتے رہیں گے. تو اس لیے یہ آٹومیٹک اپنے آپ ختم نہیں ہوگا، ختم کرنا پڑے گا. اب جہالت کی وجہ سے، منمانی کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے اور نکاح کو اپنا ایک پرسنل معاملہ سمجھنے کی وجہ سے اس طرح کی شرارتیں، اس طرح کی منمانیاں، اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں. ورنہ اگر نکاح کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کی سنت ہے، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور ایک عبادت ہے، اس سے ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے گناہ سے بچنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ذریعے ہماری نسلیں آگے بڑھتی ہیں. تو اگر دینی اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح کو، شادی کو اور میاں بیوی کے تعلق کو دیکھا جائے گا تو پھر اس طرح کی شکایت کا کوئی موقع نہیں آئے گا. اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں تو یہی رشتے ہمیں جنت میں پہنچانے والے ہیں. اور ایک دوسرے کا دل دکھائیں، ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو ذلیل کریں، ایک دوسرے کو تنگ کریں تو پھر یہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. میں نے ابھی جلدی مہولی میں روایت سنائی تھی، پھر عرض کرتا ہوں
کہ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اس لیے جہنمی ہو گئی، اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، بلی کو باندھ رکھا تھا، حدیث میں لفظ ہے باندھ رکھا تھا مطلب پال رکھا تھا، جو پالتا ہے وہ باندھتا ہے یا پنجرے میں رکھتا ہے، اور وہ مزاج کی سنگدل تھی یا بخیل تھی، یا تو بخیلی کو جیسے نہیں کھلاتی تھی یا سنگدل تھی، بد مزاج تھی اس لیے نہیں کھلاتی تھی، تو نہ تو بلی کو کھلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ کھا چر کے آ جائے۔ فماتت فدخلت النار، اب یہ عورت جب مری ہے تو یہ جہنمی ہو گئی، ایک جاندار اللہ کی ایک مخلوق، اللہ کی ایک بیچاری مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے۔ چونٹی کے نزدیک اس کی اپنی جان اتنی ہی پیاری ہے جتنا ہم کو اپنی جان پیاری ہے، جتنا ہم کو کیا اپنی جان پیاری ہے۔ جب آدمی اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اور اللہ کا تعلق اس کے دل میں سماتا ہے اور اللہ کی بڑائی اس کے سامنے ہر دم حاضر رہتی ہے، تو پھر اس کی دنیا الگ ہو جاتی ہے، اس کی دنیا الگ ہو جاتی ہے، پھر وہاں بناوٹ، پھر وہاں دکھاوا، پھر وہاں کوئی نمائش نہیں رہ جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے بارے میں فرمایا ہے، عظیم بر ملائک شرف داشتند کہ خدرہ بحسک نپن داشتند، کہ اللہ والے فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ والے کیا فرشتوں سے آگے نکل جاتے ہیں، ان کا رتبہ فرشتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے، سمجھتے ہیں کتا اگرچہ ذلیل مخلوق ہے لیکن بے گناہ تو ہے، کتے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی جرائم نہیں ہے، تو کتا ایک بدکار انسان سے، ایک اللہ کے نافرمان سے کتا اچھا ہے، کتا کیا ہے اچھا ہے۔ چنانچہ ایک تاتاری شہزادے نے ایک اللہ والے سے پوچھا تھا، گرفتار کر کے لائے گئے اور وہ غصے میں تھا، کہا سارا شہر سب ادھر ادھر ہو چکا ہے، کچھ مار دیے گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ بھگ گئے، اور تم مسجد میں بیٹھے آرام سے اپنا اللہ اللہ کر رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں ہوش نہیں ہے کہ تمہارا ملک تباہ ہو چکا ہے، تمہارے بادشاہ مارے جا چکے ہیں، تمہاری حکومت الٹ چکی ہے، تمہاری قوم جو ہے تہس نہس ہو چکی ہے، تمہیں کچھ ہوش ہے؟ تم اچھے ہو کہ کتا اچھا ہے؟ کہنے لگے اس کا جواب ابھی نہیں دے پائیں گے، اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو ہم اچھے ہیں، اور نعوذ باللہ دنیا سے بے ایمان کے گئے تو کتا ہم سے اچھا ہے، اگر دنیا سے بغیر ایمان کے ہم گئے تو کتا ہم سے اچھا ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ اللہ نے ہم کو بلایا تو ہم کتے سے اچھے ہیں۔ اب وہ حیران رہ گیا، پھر اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اب ان کو موقع ملا، انہوں نے دین ایمان کی بات سنائی، اس کی سمجھ میں آئی، اس کا دل اللہ نے کچھ کھولا، اس نے کہا اچھا ایسا ہے، ابھی تو ہم شہزادے ہیں، ابھی باپ کا دور چل رہا ہے، آپ پتہ لگائیے گا جب ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے گا اور ہم تخت نشین ہوں گے، ہمارا دور آئے گا تو آپ ہم سے ملیے گا، آپ کیا ہے ہم سے ملیے گا۔ مگر بہت لمبا واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ پھر یہی جو بول انہوں نے یقین کے ساتھ بولا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ان کی مومنانہ نگاہ اور مومنانہ بول تھا اس نے اثر کیا تھا، ایک دور آیا کہ وہی تاتاری شہزادہ مسلمان ہوا اور اس کے ذریعے لاکھوں تاتاری مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کی جو ہاری ہوئی جنگ تھی گویا کہ فتح میں پھر تبدیل ہوئی، پھر انہوں نے اسلام کی مسلمانوں کی بڑی خدمات انجام دی۔ تو بھائیو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی امت ہیں، اللہ کے حبیب کی امت کے نمائندے ہیں، ہم منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہیں، منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہیں، ہمارا کام دنیا میں امن، سلامتی، چین، راحت بانٹنا ہے، ہمارا کام کسی کا دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو برباد کرنا، کسی کو اجاڑنا نہیں ہے۔ عظیم برملائک شرف داشتن کہ اللہ والے فرشتوں سے آگے اس لیے نکل گئے کہ انہوں نے اپنے کو کتے سے بہتر نہیں سمجھا۔ تو شیخ نے کیا جواب دیا کہ اگر ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے تو ہم
کتے سے اچھے ہیں، اور اگر بے ایمان گئے تو کتا ہم سے اچھا ہے، کتا ہم سے اچھا ہے۔ ایمان چو سلامت بلا بے گور بریم احسن تبری چستی و چالاک ایمان، کہتے ہیں کہ اگر ہم قبر تک اپنا ایمان بچا کے لے جائیں تو ہم واقعی داد و تحسین اور مبارکباد اور مرحبا کہنے کے قابل ہیں۔ لہذا بھائیو، یہاں جو ساری محنت ہے، ساری تگ و دو ہے، سارے مجاہدات ہیں، ساری قربانیاں ہیں نفس کے خلاف، یہ سارے جو اعمال ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے، ایمان طاقتور رہے، اور ہمارا ایمان ہمیں اچھا مسلمان بنا کے دنیا سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچائے۔ اس ساری محنت اسی لیے ہے، ساری محنت اسی لیے ہے۔ اور جتنی عبادتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں ایمان کو طاقت پہنچاتی ہیں، ایمان کو پانی دیتی ہیں، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایمان کے نور کو بڑھاتی ہیں، اور سارے گناہ ایمان کی روشنی کو بجھاتے ہیں، ایمان کی روشنی کو مدھم کرتے ہیں، ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے سمجھایا ہے، اے بچے بیٹھو، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تمام نیکیاں یہ ایمان کی شاخیں ہیں، تمام نیکیاں کیا ہیں؟ ایمان کی شاخیں ہیں، اور تمام گناہ یہ کفر کی شاخیں ہیں۔ کیا ہے؟ کفر کی شاخیں ہیں۔ جتنی نیکیاں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، یہ سب ایمان کی شاخ ہیں، ایمان کی ڈالیاں ہیں، اور جتنے گناہ ہیں یہ سب کفر کی شاخ ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہر نیکی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گی، اور ہر گناہ میں یہ خطرہ ہے کہ وہ ایمان کو چھین سکتا ہے، وہ ایمان کو کیا چھین سکتا ہے۔ ایک علاقے ہی کی بات ہے، تھوڑا سا اللہ نے ترقی دی تھی، خوشحالی تھی، دولت تھی، تو نوجوان بھائی کہتا تھا کہ میری بہن جب کالج میں پڑھنے کے لیے برقعے میں جاتی ہے تو مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ ہم تو اب ترقی یافتہ ہیں، اب ماڈرن سوسائٹی کے ہم آدمی ہیں، اور یہ برقع، یہ پردہ، اور یہ جو ہے اس طرح اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تو پچھڑے لوگوں کی بات ہے، یہ تو بیکورڈ لوگوں کی بات ہے، ترقی یافتہ روشنی کے دور کے لوگوں کی چیز نہیں ہے یہ۔ تو پردہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں کی عام خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے کو چھپا کے رکھیں، اپنی بڑی چادریں اپنے چہرے پہ لٹکا لیں، گھونگھٹ نکال لیں، یعنی چہرے کا پورا پردہ کریں۔ اس سے ان کے مومن ہونے کی، آزاد ہونے کی اور حیادار ہونے کی پہچان ہوگی، اور کوئی آوارہ ان کے ساتھ آوارہ گردی کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو یہ پردہ جو ہے کیا ہے؟ یہ عورت کی عزت کی حفاظت کی ضمانت ہے کہ اس سے کیا اس کی عزت محفوظ رہے گی، یہ اس میں اس کی حیا محفوظ ہے، اس کی آبرو محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا ایمان محفوظ ہے، اور شریروں کے شر سے ایک طرح سے وہ محفوظ ہے۔ اب جو اللہ کے حکم کی توہین کریں گے، اللہ کے فرمان کی توہین کریں گے، اگر اللہ ان سے ایمان چھین لے تو یہی عین انصاف ہے۔ ہوا کیا کہ لڑکی کالج میں جاتی تھی، اچھے خوشحال مالدار گھرانے کی تھی، حسین جمیل تھی، بن سنور کے جاتی تھی، کالج میں معاشقہ ہوا، اور پھر وہ کسی بڑی برادری کے لڑکے کے ساتھ بھگ گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے مذہب بھی بدل لیا، اور بہت آگے چل کر کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں آپس میں بڑا تناؤ شروع ہوا، مار کاٹ شروع ہوئی، بیمار ہوئی، مر بھی گئی، بیمار ہوئی، کیا مر گئی۔ تو خدا کے جس پردے کے حکم کی توہین کی گئی تھی، جس شریعت کی توہین کی گئی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ چیز اللہ نے چھین لی۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ چھن جاتی ہے۔ دین، ایمان، اسلام اور قرآن بڑا غیرت مند ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے
کہ قرآن پاک بہت جلدی بھول جاتا ہے. کیوں؟ روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا انعام قرآن ہے. تو جب قرآن کی کوئی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جیسے اونٹ جلدی سے اپنی رسی توڑا کے بھاگ لیتا ہے، لہذا اونٹ کو باندھو تو دھیان سے باندھو اور رسی اس کی ٹائٹ کر دو. اسی طرح قرآن پاک بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، خوب دھیان رکھو، ورنہ جیسے اونٹ جلدی سے رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، قرآن بھی بہت جلدی سینوں سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے اور روئے زمین پر سب سے بڑا انعام ہے. اللہ اس کی ناقدری کو گوارا نہیں فرماتے. جہاں ناقدری دیکھتے ہیں وہاں اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. تو بہت سے علماء، مشائخ، اللہ والے، بڑی بڑی ہستیوں کے گھروں میں جب وہ ہمیشہ نماز، قرآن، دین، ایمان، سجدہ، تسبیح، تلاوت دیکھتے ہیں تو دھیرے دھیرے کیا ہے؟ سست ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، بے عمل ہو جاتے ہیں. اولیاء، بڑے بڑے مشائخ کے گھروں سے اللہ تعالیٰ دین چھین لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ایک طرح سے وہاں دین کی صحیح قدر باقی نہیں رہتی. جیسے مالدار لوگوں کے گھرانوں میں مال کی قدر نہیں رہتی. وہ پیدائش سے لے کر جوانی تک اور اپنے اچھے دور تک وہ مال کی ریل پیل دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کیا یہ تو ہمارے ہاتھ کا میل ہے، جیسے چاہیں برباد کریں. تو جب فضول خرچی، عیاشی، بدکاری، کاہلی، آوارگی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے دولت کو چھین لیتے ہیں، پھر بھیک کا کٹورا پکڑا دیتے ہیں. بھیک کا کٹورا پکڑا دیتے ہیں. جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھین لیتے ہیں. بہت آگ چلبوں کی سلگانے والے، بہت گھاس کی گٹریاں لانے والے، جو پوچھو گے ان کو تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں. اکثر کہتے ہیں بہت سے آج دوسروں کی چلم بھر رہے ہیں، گھاس چھیل کر کے لا کے گانٹھ بنا کے بیچ رہے ہیں، پتہ چلے گا نوابوں کی اولاد ہیں. کیوں؟ دولت کی، طاقت کی، حیثیت کی، وجاہت کی ناقدری کی گئی تھی، اللہ نے سب چھین لیا. اللہ نے کہا سب چھین لیا. تو جس چیز کی ناقدری ہوتی ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو چھین لیتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں قدردانی سکھاتا ہے. اپنے دین کی قدر کرو، اللہ کے کلام کی قدر کرو. اگر اللہ نے کچھ نیکی کی توفیق دی ہے، اپنے اس نیکی کی توفیق قدر کرو اور کہو کہ یا اللہ یہ آپ کی بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حدیث پاک میں ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس میں کیا بندگی کا اقرار ہے کہ اللہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہمارے گھروں میں شریف بچے بچیاں ہیں، اگر ہمارے ہاں کا ماحول شریفانہ ہے، ہماری مسجد آباد ہے، ہمارے ہاں امن و امان ہے، جو بھی خیر ہے اللہ آپ کی بھیک ہے، آپ کی عنایت ہے، آپ کی عطا ہے. اور اگر ہم گناہ سے بچے ہیں، شرارت سے بچے ہیں، بدکاری سے بچے ہیں، آوارگی سے بچے ہیں، ذلت سے بچے ہوئے ہیں، رسوائی سے بچے ہیں، دشمنوں کے حملوں سے بچے ہوئے ہیں، فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نیکی کی کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی کوئی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی کوئی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. گناہ سے آپ بچاتے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، نیکی پر آپ لاتے ہیں تو ہم نیکی پر جمے ہوئے ہیں. اس لیے جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا. اللہ کی پناہ، اللہ آپ ہم کو بچا لیجئے، آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے، اپنی حفاظت میں لے لیجئے. گناہ کا ایسا خطرناک موقع ہے کہ یہاں بچنا اپنے بس کا نہیں ہے. وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو پاک قرار نہیں دیتا، اپنے کو پارسا نہیں قرار دیتا. پارسائی تو اللہ دیتے ہیں تو ملتی ہے، اور وہ بچاتے ہیں تو پارسائی بچتی ہے، وہ بچاتے ہیں تو پارسائی بچتی ہے. ورنہ عمر بھر کی محنت ایک جھٹکے میں اور ایک دھوکے میں اور ایک غلطی سے چلی جاتی ہے. تو بہرحال بھائیو، اللہ تعالیٰ جو نعمت دیں اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جو نعمت دیں اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس لیے جب ہم سلام پھیرتے ہیں نا، سلام پھیرتے ہیں نماز کا،
تو کیا دعا مسنون ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کو مومنین کی معراج کہا گیا ہے، لیکن جو معراج نصیب ہوئی ہے یہ اللہ کا کرم ہے، ہمارا اپنا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی ہمت نہیں ہے۔ آج کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے محلے کے ایک اپنی عمر کے ہیں، آئے وضو کیے، سنت پڑھے اور جلدی سے بچے سے کہا کہ واپس چلو۔ کیوں؟ کم سے کم میری ڈبل ان کی باڈی ہے، مضبوط کاٹھی کے ہیں، لیکن کوئی دقت آ گئی۔ اگر ہم پاکی کی حالت میں یہاں بیٹھے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، پاکی کی حالت میں بیٹھنا وہ نصیب کرتے ہیں تو نصیب ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے 2-4 سال بڑے تھے، ہمارے گاؤں کے ایک صاحب تھے، بہت مضبوط پہلوان، موٹی ہڈیاں، زینے سے اتر رہے تھے، پاخانہ خطا کر گیا۔ کہنے لگے آج سمجھ میں آ گیا کہ بیماری کس چیز کا نام ہے، اور ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں، ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ صحت، تندرستی، بدن کی سلامتی، اہل و عیال کی سلامتی اور عزت آبرو کی سلامتی، یہ سب چیزیں کیا اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ تو انہوں نے سوال بھیج دیا اور بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بہرحال کہتے ہیں گھی کا لڈو ٹیڑھا ہی صحیح، دین کی ہر بات بڑی قیمتی ہے، بس اللہ کی توفیق سے جو بات دل میں اتر جائے اور جس کا عمل کر کے ہم فائدہ اٹھا لیں، ہم فائدہ اٹھا لیں۔ تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرے تو یہ اس کے لیے دنیا آخرت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کریں، فرماتے یہ بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ بھی بندے سے محبت کرے، یہ بندے کی معراج ہے، یہ بندے کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی چیلا، کوئی شاگرد استاد کی تعریف کرے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر چھوٹا بڑے کی تعریف کرتا ہے، لیکن استاد اپنے شاگرد کی تعریف کرے، یہ استاد کے لیے، یہ شاگرد کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے، کیا سرفرازی کی بات ہوتی ہے کہ استاد اپنے شاگرد کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندے کی تعریف کریں، اگر اللہ اپنے بندے سے خوشی اور محبت کا اظہار کریں، یہ بھائیو بندے کے لیے بہت بڑی معراج کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے محلات کا، وہاں کے باغات کا، وہاں کی نہروں کا، اور بہت شاندار بڑے عمدہ مکانات کا۔ اور آگے ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی تھوڑی سی، اللہ تھوڑا بھی راضی ہو جائیں تو یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے قلیل ملک یکفینی ولیکن قلیل کا لا یقال لہ قلیل، کہتے ہیں صاحب آپ تھوڑا بھی نواز دیں تو ہمارے لیے بہت کافی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن آپ کا جو تھوڑا ہے اس کو تھوڑا نہیں کہا جا سکتا، آپ کا تھوڑا بھی بہت ہے، آپ کا تھوڑا بھی بہت ہے۔ ارے بھائی 100 گرام سونا بہت بڑی چیز ہے، 20 ٹرالی اینٹ کی بڑی قیمت نہیں ہے، لیکن 100 گرام سونا بڑی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا تھوڑا بھی تھوڑا نہیں ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرے، یہ بندے کی کیا معراج ہے، بندے کی معراج ہے۔ اب اللہ بندے سے محبت کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کا پتہ کیسے؟ اس کا پتہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل بانٹ دی ہے، ہمارا رزق بانٹ دیا ہے، ہماری نسلیں بانٹ دی ہیں، کس نسل میں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس آبادی میں پیدا ہوئے، کیا شکل ہماری ہے، کیا رزق ہمارا ہے، اسی طرح اللہ نے اخلاق اور اعمال بھی بانٹ دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یعطی المال من یحب و من لا یحب، اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، لہذا اگر کوئی مالدار ہے تو صرف مالدار ہونا اللہ کا محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ کوئی مالدار ہے، دولت مند ہے، خوشحال ہے، تو یہ خوشحالی اور مالداری اللہ کے ہاں محبوب ہونے، پیارا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَلَا يُعْطِ الدِّينِ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ، ہاں اگر اللہ نے کسی کو دین عطا فرمایا، دینداری عطا فرمائی ہے، دین
کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا بھائیو، اگر ہمیں اللہ نے دیندار بنایا، ہماری اہلیہ بیوی کو دیندار بنایا، بچوں کو دیندار بنایا، تو اب اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اکھلیش کو ووٹ دے دیجئے، وہ آپ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، سلام کرنے کی فرصت نہیں ہے، آپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ آپ چاہے خاندان سے جھگڑا کر لیجئے، پوری آبادی سے جنگ کر لیجئے، لیکن انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون خون بہا رہا ہے اور کون فتنے کر رہا ہے اور کون ہمارے لیے آپس میں مار کاٹ کر رہا ہے۔ لیکن اللہ ہر بندے کے ہونٹوں کی حرکت کو اور اس کے دل کی دھڑکن کو اللہ جانتے ہیں، ہر بندے کے دل کی سوچ کو اللہ جانتے ہیں۔ لہذا اس قدردان مالک کی محبت ہمارے لیے بہت عظیم سرمایہ ہے۔ تو اگر آپ کی بیوی دیندار ہے تو اس لیے اس کی قدر کیجئے کہ وہ اللہ کی محبوب ہے، اللہ کی محبوب ہے۔ آپ کا پڑوسی دیندار ہے، اس کی قدر کیجئے کہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ آپ کوئی بیگانہ ہو، نظر آئے کہ وہ دیندار ہے، اس سے محبت کیجئے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ فارسی کا بہت مشہور شعر ہے، ہزار خیش کی بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تنے بیگانہ کاشنا باشد۔ کہتے ہیں ایک اپنا حقیقی بیٹا ہے لیکن خدا کا نافرمان ہے، ایسے ہزاروں بیٹے اس ایک اجنبی پر قربان ہو جائیں جو ہے تو ہم سے بیگانہ لیکن اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ تو بھائیو، یہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا، یہ ماحول ہم کو اپنے سماج میں یہ ماحول پیدا کرنا پڑے گا، تو پھر انشاءاللہ دین کی قدر بڑھے گی، دینداروں کی قدر بڑھے گی، دین کی قدر بڑھے گی، دینداروں کی قدر بڑھے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ جو آپ محنتیں کر رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہماری جو بائیں بہنیں، جو ہماری ماں بہنیں اس دور فساد میں اپنے نفس پہ آرے چلا کر کے جو پردے کر رہی ہیں، بے پردگی کا ماحول ہے، اب پردے کی قیمت بڑھ گئی ہے، عریانیت کا ماحول ہے تو حیا کی قیمت بڑھ گئی ہے نہیں بھائی؟ فسق و فجور کا ماحول ہے تو نیکی و طاعت کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک دور آئے گا کہ اس زمانے میں عمل کرنے والوں کا ثواب تم میں سے 50 لوگوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے میں سے؟ کہا ہاں تمہارے میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج نیکی غالب ہے، شر مغلوب ہے، طاعت کا، نیکی کا، پارسائی کا، تقوی کا ماحول ہے۔ آج منافق کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہے، جماعت چھوڑنا مشکل ہے، لیکن جس زمانے میں فساد غالب آ جائے گا، خباثت غالب آ جائے گی، بددیانتی غالب آ جائے گی، اس زمانے میں جو لوگ عمل کریں گے اللہ ان کے عمل کا ثواب بڑھا دیں گے۔ بے موسم کے جو چیز ہوتی ہے کیا، اس کا دام بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بے موسم کی چیز کا۔ بمبئی میں بے موسم میں آم 500 700 روپے کلو بکتے ہیں نا بھائی؟ ہم لوگ تو سورے خریدے نہیں ہیں نا، جانیے گا اتنے بڑے آدمی، خالی سنے ہیں بے موسم کے ناطے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ماحول میں، سماج میں بددینی پھیل جائے گی، آوارگی اور بدماشی پھیل جائے گی، اس زمانے میں بھی جو لوگ دین پر جبے رہیں گے اور دین کا جھنڈا اٹھائے رہیں گے اور اللہ والا بننے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دور اول کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے، ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ، جب ایک بندہ فرائض ادا کرتا ہے اور نفلیں بھی پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے اور نفلیں بھی پڑھتا ہے، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کسی کے وہاں دعوت ہوئی 500 لوگ دعوت میں شریک ہوئے، بیٹا رکھ دو، 500 لوگ دعوت میں شریک ہوئے، اس میں سے 10-15 مہمان ایسے تھے جو بہت مہنگے تحفے لائے۔ کوئی بہنوئی تھا، کوئی سالہ تھا، کوئی پھوپھا تھا، کوئی خالو تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی اپنا پارٹنر تھا، کوئی بڑا دوست تھا۔ تو 500 لوگ آئے، کھا کے چلے گئے، لیکن 15 لوگ جو تھے، 20 لوگ تھے، وہ بہت مہنگے تحفے لائے اور بہت قریبی لوگ تھے۔ اب کیا ہے، جب سارا مجمع چلا جائے گا تو ان کے ساتھ خاص بیٹھک ہوگی، ان سے دوستانہ باتیں ہوں گی، اپنائیت کی باتیں ہوں گی، نہیں، محبت کی باتیں ہوں گی۔
ہمارے ایک استاد دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے مالدار بھی ہیں، اور اللہ نے بہت بڑا دل بھی دیا ہے، بہت سے بچوں کی وہ خوراک، جن کی خوراک مدرسے سے نہیں ہوتی، اپنی طرف سے جاری کرا دیتے ہیں، اور بے اولاد ہیں، شادی شدہ نہیں ہے، لیکن اتنے فیاض و سخی ہیں کہ آم کنٹل میں آتا ہے ان کے ہاں، ہر آنے والے کو کھلاتے ہیں، ہر آنے والے کو کھلاتے ہیں۔ تو ایک بار آم کی دعوت کیے اور لوگ آئے، کھا کھا کے چلے گئے، اپنے چند خاص شاگردوں کو انہوں نے روکا، بیٹھو ابھی بعد میں جانا، بیٹھو ابھی کیا بعد میں جانا۔ لوگ مل کے جاتے ہیں تو کسی کو کیا آدمی کہتا، ارے بھائی تھوڑا آپ رکیے، آپ کو کیا جلدی ہے، آپ رکیے، آپ شام میں جائیے گا یا کل جائیے گا، یا آپ کو ابھی نہیں جانا ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نفل ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کا یہی درجہ ہے کہ جب آدمی نوافل ادا کرتا ہے، تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، چاشت پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، تلاوت کرے گا، سجدے کرے گا، اور جو ہے سنتوں پہ عمل کرے گا، مستحبات پہ عمل کرے گا، تو دھیرے دھیرے اللہ کا محبوب بن جائے گا، قریبی بن جائے گا، خاص بن جائے گا، نزدیکی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ نزدیکی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، جبرائیل امین سے کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان والوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہے، تم سب محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر جو آسمان میں اس کی محبت کی مہک ہے وہ زمین میں بھی پھیل جاتی ہے، اس کے لیے قبولیت، پذیرائی اور محبوبیت، لوگوں کے دلوں میں احترام پوری زمین میں اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں، پوری زمین میں اللہ تعالیٰ کیا پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ دین کی برکت ہوتی ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، کبھی آمنا سامنا نہیں ہے، کبھی شکل نہیں دیکھے ہیں، کبھی ملاقات نہیں ہے، لیکن نام سنتے ہی دل میں ایک عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے، اچھا فلاں مولانا، فلاں حضرت، فلاں اللہ والے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیز کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بتانے لگے کہ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑی ان کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا تھا، اور نیکی کا بہت خاص مزاج تھا، سر جھکائے رہتے، ٹانگے پر بیٹھ لیتے، اور جب بیت العلوم مدرسے پہ جاتے اور آتے مستقل تلاوت کرتے رہتے۔ لیکن جو دونوں طرف شاہ لوگ تھے، بنیا لوگ تھے، جب حضرت کا تانگا گزرتا کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے سلام کرتے۔ حضرت سب کو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے لیکن سب سلام کرتے تھے۔ ایک کوئی نیا آدمی آیا تھا، ان کا مہمان نوجوان تھا، گرم خون تھا، اس کو برا لگا کہ ایک بڑے میاں جاتے ہیں اور سب ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے اعتراض کیا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہو، کیا ضرورت ہے کسی کو دیکھ کے کھڑے ہونے کی؟ اس کو برا لگا تو انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ جانتے ہی نہیں، لیکن جیسے سامنا ہوتا کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ ہی نہیں پاتے، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی وقت ہونے والا، گزریں گے، تم بیٹھے رہو۔ جب حضرت گزرے وہ بھی کھڑا ہو گیا، جب حضرت گزرے کیا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بھائی تم کو تو ناپسند تھا، کسی مولوی صاحب، کسی ملا جی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی شیخ کے لیے کھڑا ہونا تم کو تو ناپسند تھا، تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا میں جان ہی نہیں پایا کیسے کھڑا ہو گیا۔ یہ یوضع القبول فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ جب مقبولیت زمین میں رکھ دیتے ہیں دل غلام ہو جاتا ہے، دل جھک جاتا ہے، دل کیا ہے جھک جاتا ہے، اور جب دل جھک جاتا ہے تو اپنے بس میں نہیں رہتا، اپنے بس میں نہیں رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کو بے تاج بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ کیا ہے بے تاج بادشاہ؟ بے دام کے لوگ غلام بن جاتے ہیں، وہاں کوئی دام نہیں، اور دام فارسی میں جال کو کہتے ہیں، کوئی جال نہیں، کوئی وہاں چکر بازی نہیں ہے، اور دل غلام بنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آرڈر اوپر سے چلتا ہے، آرڈر کیا ہے اوپر سے چلتا ہے۔ تو بھائیو حقیقی دینداری کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، آسمان والے محبت کرتے ہیں، زمین والے محبت کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے وہ بھی مجبور ہو کے محبت کرتے ہیں، وہ بھی مجبور ہو کر کے۔ اور دین کی برکت سے آدمی کیا ہے اللہ کی حفاظت کے بالکل گھیرے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنا کے بعد سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نفل ادا کرتے 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 میرے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اب محبت کیسے؟ فارسی کا ایک شعر ہم لوگ سنتے تھے تو ہنستے تھے،
فارسی کا ایک شعر ہے بہت مشہور ہے، تو وہ شعر سن کے ہم لوگ ہنستے تھے بچپن میں، عجیب لگتا تھا. کہتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی تاکس نگویت بعد ازیں من دی گرم تو دی گری. کہتے ہیں ہم لوگوں میں دوستی محبت اتنی ہوئی کہ آپ میں ہیں اور میں آپ، یعنی دونوں ایک ہو گئے ہیں، دونوں میں مکمل یکسانیت پیدا ہو گئی ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اور آپ جدا ہیں. کیا ہے؟ بدن دو ہیں دل ایک ہیں، بدن دو ہیں دل ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکیاں خوب کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی بہت مشہور روایت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ کی حفاظت کرتا ہوں، اب اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی، اس کی آنکھ غلط نہیں دیکھ سکتی. اس کی آنکھ سے حرام کی چاہت نکل جاتی ہے، حرام کا چسکا نکل جاتا ہے. حضرت شیخ عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دادا جان گزر رہے تھے اور کسی کا پیٹ کھلا ہوا تھا، کھلے پیٹ کے ساتھ سامنے آیا، حضرت کو قے ہونے لگی، حضرت کو قے ہونے لگی. اللہ والے جب ان کا دل روشن ہو جاتا ہے، دل بالکل پاک ہو جاتا ہے، دل معطر ہو جاتا ہے، تو جیسے ہم کو ناپاکی کی بدبو محسوس ہوتی ہے، ایسے ان کو گناہوں کی بدبو محسوس ہوتی ہے. ایسی کیا؟ گناہوں کی بدبو محسوس ہوتی ہے. حرام کی نحوست ان کو محسوس ہونے لگتی ہے، حرام کی نحوست نظر آنے لگتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھ پہ اپنی حفاظت کا ایک خاص پہرا ڈال دیتا ہوں، اب وہ آنکھ سے غلط نہیں دیکھ سکتا. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے. وہی مطلب کہ اب وہ اپنے ہاتھ سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا. میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو بھائیو، یہ اللہ کی ذرہ نمازی ہے، یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ بندہ اللہ والا بنے تو اللہ تعالیٰ اپنانے کو تیار ہے. یہاں تو آدمی چاہتا ہے کہ بیٹوں سے بڑا اچھا تعلق رہے، لیکن وہ پھسل کے نکل جاتے ہیں. آدمی اپنانا چاہتا ہے، وہ بیگانہ بننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں وہ ان کو شکایت ہے کہ ہم تو بہت چاہتے ہیں لیکن گھر والے پتہ نہیں کو غیر کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. وہ دربار وہ ہے، وہ دربار وہ ہے شہنشاہ حقیقی کا، احکم الحاکمین کا، کہ آپ کو وہاں سے کبھی محرومی نہیں ہو سکتی ہے. راستی سیدھی سڑک ہے جس پہ کوئی کچھ کھٹکا نہیں. کہتے ہیں سچائی کی راہ، دینداری کی راہ، صراط مستقیم، ایمان کی راہ وہ راہ ہے کہ یہاں کبھی دھوکہ نہیں ہے، یہاں کبھی دھوکہ نہیں ہے. جوانی میں آپ پکاریے، بڑھاپے میں پکاریے، تندرستی میں پکاریے، بیماری میں پکاریے، امیری میں پکاریے، غریبی میں پکاریے، خوشی میں پکاریے، رنج میں پکاریے، ہر پکار کا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ہر پکار کا اللہ کی طرف سے جواب ہے. بلکہ بتایا گیا کہ جب پہلی پکار قبول ہوتی ہے تب دوسرے کی توفیق ملتی ہے. جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو پہلا عمل قبول ہونے کی پہچان ہے کہ دوبارہ عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو دوسرا عمل پہلے کے قبول کی سند ہے، پہلے کے قبول ہونے کی کیا بھائی سند ہے. تو فرمایا کہ دیکھو یہاں کبھی دھوکہ نہیں ہے، یہاں کبھی محرومی نہیں ہے، یہاں سے کبھی واپسی نہیں ہے. جن کو لوگ ناکارہ کر دیتے ہیں، جن کو لوگ اولڈ ایج ہوم، یعنی اولڈ ایج ہوم یعنی بڑی عمر کے ہو گئے، ناکارہ ہو گئے، ان کی ہڈیاں اب سوکھ گئی ہیں، بدن جھک گئے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، کھال لٹک گئی ہے، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے، اور سب کچھ کرا کے جن کو دے دیا ہے اب وہ لات مار کے سرکاری مکان میں، سرکاری جو ہے قیدی کی وہ ایک آسرا میں، بسیرے میں اب بھیج دے رہے ہیں. یہ ہے دنیا والوں کی بے وفائی. اور اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سفید بال والا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے سفید بال والے بندے کی دعا کو رد کروں. اس لیے فرمایا گیا کہ یہ سفیدی کیا نور ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اب اللہ کے وہاں گویا کہ اب رعایتی کوٹا مل جاتا ہے، اب رعایتی کوٹا مل جاتا ہے. لہذا بھائیوں کم سے کم ہمارے جو بھائی سفید بال والے ہیں وہ اس کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیے. اللہ اتنے کریم ہے، یستحیی من عبدہ ان یرد یدیہ صفرا.
کہتے ہیں بندہ جب سفید بال والا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ لہذا بھائیو یقین کرو کہ ہماری جو ماں بہنیں اب بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، ہمارے جو بھائی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیں، دنیا بھی مانگ لیں، آخرت بھی مانگ لیں، عزت بھی مانگ لیں، دولت بھی مانگ لیں، اپنے اہل و عیال میں عافیت بھی مانگ لیں، ہر خیر مانگ لیں۔ اب وہاں سے کیا ہے؟ اب وہاں سے منسوخی کا، کینسل والا، رد والا کھاتا بند ہے، اب انشاءاللہ قبول ہوگا۔ لیکن جب ان کو شرم آتی ہے کہ اب یہ کمزور ہو چکا ہے، اب ضعیف ہو رہا ہے، ابھی آخرت کے قریب ہو چکا ہے، اب اس کو محروم نہ کیا جائے، تو ہمیں بھی بڑھاپے میں شرم آنی چاہیے کہ بڑھاپے میں کم سے کم ہم اب گناہ نہ کریں، دنیا کے لیے اپنے مالک کو ناراض نہ کریں، اپنی گندی خواہشات کے لیے اپنے مالک کو ہم جو ہے ناراض نہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بھائیو یہ مذاکرے کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جو موضوع ذہن میں تھا بات دوسری طرف چلی گئی۔ خیر، اللہ کے حبیب کا کلام اور اللہ کی آیتیں اور دین اسلام کے جو بھی احکام ہیں وہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے تم زمین والے آسمان کو دیکھتے ہو، آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح زمین پر جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بھی ذکر کی مجلس ہے، تو ذکر کی مجلسیں اور ذاکرین آسمان والوں کی نظر میں ایسے ہی تاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ جیسے زمین سے ہم آسمان کے تاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، ایسی آسمان والے فرشتے زمین پر ذکر کرنے والوں کو، اللہ اللہ کرنے والوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو یہاں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر روشنی صرف اللہ کے کلام کی ہے، اللہ کے دین کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، باقی کیا ہے؟ سب تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اس تاریخ خانے سے اگر ہم کو روشنی ملے گی تو اللہ کے دین کے ذریعے ملے گی۔ اب یہ نہ سمجھیے دین خالی مسجد میں ہے۔ شادی اللہ کے حبیب کی اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے بیوی بچے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور ان کے اوپر خرچ کرنے کو سب سے افضل صدقہ قرار دیا۔ لہذا جب شادی سنت ہے، اولاد کی پرورش سنت ہے، عورتوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ حسن سلوک سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سنت ہے، تو اب اس کے لیے ملازمت کرنا، نوکری کرنا، کھیتی باڑی کرنا سب سنت ہے، سب عبادت ہے۔ بس ایک ہی ہے کہ آدمی حرام سے بچ لے، کمانے میں، دنیا حاصل کرنے میں اور پھر خرچ کرنے میں حرام سے بچے، تو یہ سب عبادت ہے اور سب سنت ہے اور سب دین ہے اور سب میں ثواب ہے۔ جیسے وضو کرنے میں آپ کو ثواب ملا، مسجد چل کے آنے میں ثواب ملا، تو اسی کھیت پر جانے میں بھی ثواب، نوکری کرنے میں بھی ثواب ہے، محنت کرنے میں بھی ثواب ہے، سودا بیچنے میں بھی ثواب ہے، مال ڈھو کے لانے میں بھی ثواب ہے۔ فرق اتنا ہے ان تمام کارروائیوں میں ہم حرام نہ کریں۔ اور یہ بھی اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کریم ہیں، وہ عطا فرماتے ہیں، اور حرام کاری سے کوئی اپنے رزق کو بڑھا نہیں سکتا۔ جتنا اللہ کو دینا وہ دیں گے۔ اب انسان کی جلد بازی ہے یا اس کی یہ گندی سوچ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں حرام کو شامل کر لیتا ہے، ورنہ اگر آدمی صبر سے کام لے تو جو اس کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ آخری بات سن لیجئے، ہماری ماں بہنیں بھی سن لیں، اس لیے جب شادی سنت ہے تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے، نہ ہم جہیز لیں اور نہ جہیز دیں۔ یہ ماحول بنائیں، جب تلاش کریں تو اکثر کوشش کریں جوڑا مل جائے۔ ہم کو جب سنتی کرنا ہے تو کسی سنتی والے کو وہاں تلاش کریں۔ مجبوری میں بیٹی کا رشتہ آپ توڑ نہیں سکتے ہیں، مجبوری میں بیٹی والے میں کچھ نرمی کر دیجئے، بیٹے والے میں مکمل طور سے پرہیز کریں۔ ایک آخری بات سنا دوں، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے، اللہ کے لیے اگر کوئی شخص دنیا کا کوئی نفع چھوڑ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ جہیز حرام، ناپاک، منحوس، ملعون جہیز کو چھوڑ دیں گے تو یہ نہیں کہ پھر آپ مسحری سے محروم رہیں گے، گاڑی سے محروم رہیں گے، مٹھائی سے محروم رہیں گے، تکیہ مینا سے محروم رہیں گے، نہ بھائی، اس سے بہتر اللہ عطا فرمائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا سے بدکاری کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں بیوی بنا کے ہمیشہ کے لیے دے دیا، نہیں دے دیا؟ تو جو چیز
اللہ کے لیے انسان چھوڑ دے گا، گناہ سے بچنے کے لیے چھوڑ دے گا، اللہ اس سے بہتر عوض عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، ہر گناہ سے بچنا آسان فرمائے، ہر نیکی پر جمنا آسان فرمائے، دین کی، دینداروں کی اور دینی اعمال کی قدر نصیب فرمائے۔ جن اعمال کی ہمیں توفیق ہوئی ہے ان کو اللہ کی خاص نعمت سمجھ کر اللہ سے یہ مانگے کہ یا اللہ یہ نعمت باقی رہے، ذرا بھی ناقدری کا شائبہ نہ آنے پائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله برحمتك يا ارحم الراحمين۔